السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مفتی داؤد احمد صاحب کی بہترین نمائندگی کے ساتھ آپ سب کے سامنے جو باتیں کہی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہی ہے کہ سال کیسے گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ ہم اتنے دور دراز سفر کر کے علم حاصل کرنے کے غرض سے ایک ادارے میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور پھر ہم سال کو مکمل کر لیتے ہیں۔ یقیناً یہ ہر بچہ جانتا ہے کہ جو اصل چیز ہے حاصل، ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت والا نے کہا کہ اپنے آپ پر رونا یا اپنے گریبان میں جھانکنا کہ ہم نے کیا لے کر آیا تھا اور کیا لے کر جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں بچے جو آئے تھے یہاں پر وہ کس انداز میں تھے اور کیا لے کر آئے تھے، اور جب سال مکمل ہوا اور ان کے نتائج کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، اور وہ محنتوں کا صلہ یہ ہے کہ آپ امید میں یہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سب کے سب اچھے نتائج کو پہنچے ہیں۔ اساتذہ کی کافی محنت رہی ہے آپ سب پر، چاہے وہ شعبہ حفظ ہو، شعبہ دینیات ہو، شعبہ عالمیت ہو۔ الحمدللہ ہمارے یہاں جو اساتذہ ہیں ان کی محنت کا ایک الگ ہی لیول ہے۔ وہ اپنے حساب سے دن و رات ایک کر کے آپ کی فکر، آپ کی تعلیم، آپ کے کیا کہتے ہیں کہ اخلاق و کردار، آپ کی تربیت کے لیے جان لگاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے چشمہ اقبال سے کہ بعض اساتذہ وہ آپ پر دیگر اوقات جو اوقات ان کا ہوتا ہے اس اوقات کو پھر آپ پر صرف کرتے ہیں۔ یہ آپ سب کے لیے بڑی خوشنصیبی کی چیز ہے۔ آپ سب کو اس پر فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسے ادارے میں پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو حضرات طالب علم فارغ ہو رہے ہیں، جو بھی جا رہے ہیں بندوں، ان کے علاوہ تمام طالب علم کو یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ سال کسی مدرسے میں تشریف لائیں گے، کیونکہ یہاں کے اساتذہ کے اندر وہ جذبہ ہے اور وہ جنون ہے کہ وہ آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ رہا سوال کہ آج آخری یہ مجلس ہے، مجھے پہلے بتایا نہیں گیا تھا، اور میں اس سے بالکل یہ تھا آشنا تھا کہ ہماری بھی بات آ سکتی ہے، تو میں ہو سکتا ہوں کچھ بہتر ہم سب کے لیے بھی باتیں کر سکتے تھے، لیکن الحمدللہ جو بھی ہوا بہت بہتر ہوا، اور میں بہت شکر گزار ہوں مفتی رضی اللہ صاحب کا کہ آپ کے سامنے لوگ شاہی کی وہ ہمیں زحمت دے دیے، کیا کہتے ہیں کہ موقع فراہم کیے۔ اور آخری میں بات میں یہ کہہ بھی دیتا ہوں کہ اساتذہ ہمارے مدرسے میں ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ اساتذہ ہی نہیں، ہم دنیا میں جہاں پر بھی جس معاشرے میں اس سماج میں جیتے ہیں یا ہمارے گھر میں اگر 4-5 فرد ہو، سب ایک جیسا نہیں ہوتے۔ کوئی سخت مزاج ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، کوئی نارمل ہوتا ہے، قسم کے ہوتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ میں بھی ہر ایک کوالٹی ہوتی ہے، اور سب مفید ہیں، سب کے سب مفید ہیں۔ گھر میں بھی اگر 4-5 بھائی ہو، ایک اس میں اچھا جو ہوتا ہے بہت غصے والا ہوتا ہے، کوئی شانت ہوتا ہے، اگر سب کے سب شانت ہو جائے معاملہ گھر کا بگڑ جائے گا۔ ہمارے بہار میں کہاوت ہے کہ بچوں کو جو پڑھاؤ 3 بچے کو پڑھاؤ، کم از کم 3 بیٹا ہو اور 3 کو پڑھاؤ، ایک کو IAS بناؤ، پولیس آفیسر بناؤ، ایک کو دینی تعلیم میں یہ رکھو، اور ایک کو دنیا دار میں رکھو، اور پھر اس کو جھگڑا پہن بناؤ، تبھی بہار میں گزرا ہو پائے گا، نہیں تو نہیں۔ تو مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح کا آدمی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لڑنا یا جھگڑنا یہ سب ضروری چیز ہے، نہیں۔ ہر مزاج کے جو لوگ رہتے ہیں نا، کہ چمن میں جب پھول کہتے ہیں پورے گلاب کا پھول ہو تو وہ خوبصورت نہیں ہوتا ہے، اس میں چمیلی کا پھول ہو، گیندا کا پھول ہو، طرح طرح کے پھول آپ کسی گارڈن میں جاتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے تو وہ چمن میں بہار لاتا ہے، ہر رنگ کے پھول یہ خوشنما پن لاتا ہے چمن کے اندر۔ تو اساتذہ ہر طرح کے ہوتے ہیں، جیسے مفتی داؤد احمد صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہو کسی نے آپ کو ڈانٹ دیا ہو، کسی نے کر دیا ہو، حالانکہ اس کا حق ہے، ان کو آپ کی تعلیم کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کی تربیت کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کو پڑھانا بھی ہے
سکتا ہو کبھی ناحق ہو جائے اور زیادتی ہو جائے اور کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے تو سر ہماری ذات سے یا تمام اساتذہ کی ذات سے میں اس پر آپ سب سے تہہ دل سے معذرت کرتا ہوں کہ ہم سب اساتذہ میں کسی کا منشا بھی کسی بچے کو پریشان کرنا یا تکلیف دینا یا کیا کہتے ہیں اس کے الگ ہی لیول میں لے جانا، یہ بالکل منشا نہیں ہوتا. ہمارا منشا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سال کے لیے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے وطن کو، اپنے کیا کہتے ہیں کہ تمام رشتہ داروں کو، ساری خوشیوں کو اور سارے غموں کے لمحات کو چھوڑ کر ایک سال کے لیے 3500 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں. اکثر بچے لوگ یہاں پر ہیں وہ اتنے دور کا دراز کا سفر کر کے جب یہاں آتے ہیں، ہماری ایک فکر ہوتی ہے کہ آپ کا ایک لمحہ بھی اس ادارے کے اندر برباد نہ ہو. آپ گھر سے جو آئے ہیں اس منشے کے لیے، آپ کا جو مشن ہے اس مشن میں کامیاب ہو، یہ ایک فکر ہم لوگوں کو ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہم لوگ کبھی شفقت سے، کبھی کیا کہتے ہیں کہ پھر ڈانٹ ڈپٹ سے، کبھی تربیت کے طور پر کچھ ہم لوگ کا ایسا برتاؤ کرتے ہیں. دوسرا کوئی منشا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی سے ہم سب کا اساتذہ میں کسی سے کوئی تکلیف آپ کو پہنچی ہو ہم سب معذرت کرائیں اور انشاءاللہ آپ لوگ ادارے میں ایک سال پڑھے ہیں. جب کبھی رخصت ہو رہے ہیں تو سب ادارے کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تاکہ ہمیں داری اور ساری رکھے. مفتی عبدالرحمان صاحب بانی اور موجود اس ادارے کے ہیں، ان کی بڑی قربانی ہے، ان کی زندگی ایک الگ تاریخ ہے. آپ سب جہاں بھی جائیں پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ اس ادارے کے لیے یہاں کے بانی مفتی عبدالرحمان صاحب قاسمی کے لیے اور خصوصاً سارے اساتذہ کے لیے خاص طور پر اپنی دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اور جو بچوں کے طلبہ طالب جماعت ہے وہ آج رخصت ہو رہی ہے، میں ان سے الگ ہی اس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے کبھی کچھ ڈانٹ ڈپٹ کیا ہو یا کوئی سختی ہو گیا ہو، کوئی ایسی چیز ہو گیا ہو جو ایسا ہے کہ ناحق تھا تو میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں. ان کے علاوہ دیگر جتنے بھی طالب علم ہیں سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس ادارے سے یہ عزم کر کے جائیں، انشاءاللہ جائیں گے اپنے اخلاق و کردار سے، تعلیم و تربیت سے، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں اور اپنے رشتہ داروں خصوصاً اپنے ماں باپ کو خوش کریں گے کہ میرا بیٹا کچھ پڑھ کے آیا ہے، کچھ لے کر آیا ہے. جب یہ گیا تھا ان کے اندر وہ بات نہیں تھی، لیکن جب اب وہ آیا ہے تو ہماری خدمت کر رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہوگا ماں باپ کی خدمت کرو. باپ سویا ہے جا کے پاؤں دباؤ. ہمارے بہار میں بہت سارے بچے ہیں جو جن کے تعلق، ان کے ماں باپ کا تعلق کاشتکاری سے ہے، کسانی سے، کھیتی باڑی ہے. آپ گھر میں جا کر پڑھے یہ نہ پڑھے، ماں باپ کے ساتھ اگر اس سے کوئی کام ہو کام میں ہاتھ بٹاؤ، ان کی خدمت کرو. یہ ہے اصل جو ماں باپ کو خوشی دے گا کہ واقعی کچھ تو ہمارے بچے کے اندر آیا ہے جو ان کے اندر اتنی تبدیلی آئی ہے. اور دوسرا ارادہ یہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ سب سے ہم کسی ادارے میں آئیں گے جہاں تک اس ادارے کی مطلب تعلیم کا ایک یہ ہے، ہم وہاں تک اس ادارے میں مکمل کریں گے انشاءاللہ.